وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے، تمام مسلح افواج نے، تمام صوبائی حکومتوں نے، اور اس کے ساتھ ساتھ NDMA اور سول سوسائٹی جو پاکستان کے اندر ہے، تمام دوست ممالک نے دنیا بھر سے جس طرح پاکستان کا ساتھ دیا، جس طرح دن رات پاکستان کے اندر اس سیلاب، اس آفت سے نمٹنے کے لیے کوشش کی گئی، ان تمام لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضرور بتاؤں گی کہ ابھی حالیہ جو وزیر اعظم کا دورہ تھا UNGA کا، اس پہ تفصیلی گفتگو پرائم منسٹر خود بھی کر چکے ہیں۔ SCO کا جو دورہ تھا، جہاں سارا فوکس جو تھا وہ سیلاب کے وکٹمز کے اوپر تھا، اور جس طرح جو ریلیف کی، ریسکیو کی ایکٹیویٹیز ہیں، ان کے ساتھ ساتھ جو اس وقت تمام پورے پاکستان میں سروے سٹارٹ ہو گئے ہیں، اس جوائنٹ سروس مقامی حکومتوں کے ساتھ مل کر، جس میں ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن کا جو فیز ہے اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ جتنی امداد آئی ہے، جتنی ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے، جتنے فنڈز اکٹھے ہوئے ہیں، ان کی آگے ڈسیمینیشن اور ڈسٹریبیوشن کے لیے آج وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب اس کی ٹرانسپیرنسی کے لیے، پبلک کی انفارمیشن کے لیے، ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے کے لیے فلڈ کے اوپر ایک ڈیش بورڈ لانچ کریں گے، جس کا اعلان انہوں نے 1 یا 1.5 ہفتے پہلے کیا تھا۔ آج وہ تیار ہو گیا، جو وزیر اعظم لانچ کریں گے، جس کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ جہاں جہاں ریلیف گڈز کی ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے، ڈسیمینیشن ہوئی ہے پورے پاکستان میں، فنڈز جو کہ شہباز شریف صاحب نے 25,000 روپے کا کیش BISP پروگرام کے ذریعے ایک ایمرجنسی کیش دیا تھا، اس کی ساری تفصیل، تمام ڈیٹا اس ڈیش بورڈ پہ پاکستان کی عوام کے لیے، جنہوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے، اس کی ٹرانسپیرنسی انشور کرنے کے لیے یہ ڈیش بورڈ آج شام 5 بجے وزیر اعظم پاکستان لانچ کریں گے۔ ایک طرف تو ملک کا وزیر اعظم جو اس وقت سیلاب زدگان اور جو ریسکیو، ریلیف، ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن کی ایکٹیویٹیز ہیں، اس میں دن رات مصروف ہیں، اور دوسری طرف ایک شخص جو اس ملک کا وزیر اعظم 4 سال اس ملک کی، اس وزیر اعظم کی کرسی کے اوپر مسلط رہا، اس کی 28 ستمبر کو ایک آڈیو لیکس سامنے آئی۔ وہ آڈیو لیکس تھی، مطلب کہ 7 تاریخ کو، 7 مارچ کو یہ سائفر آیا، 8 تاریخ کو یہ سائفر فارن آفس میں ریسیو ہوتا ہے، 9 تاریخ کو یہ سائفر کا اندراج، اس کی کاپی وزیر اعظم ہاؤس میں منگائی جاتی ہے، اور اس کے بعد آپ آگے دیکھیں کہ 8 تاریخ کو یہ سائفر آیا، پھر بیچ میں 15 مارچ بھی آئی، جبکہ ڈونلڈ لو کو بلایا گیا ویمنز ڈے کے اوپر خطاب کرنے کے لیے ایز چیف گیسٹ۔ 27 تاریخ کو جلسہ ہوا، اس کے بعد آڈیو لیکس میں کیا کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر تو تاریخ پہلے کی ہے، تو پھر کیا کریں؟ تو اگر آپ کے پاس 7 تاریخ کو سائفر آ گیا تھا، آپ نے اس وقت کیوں نہیں قوم کو بتایا کہ میرے خلاف سازش ہو رہی تھی؟ یہ 27 تاریخ کو اس لیے بتایا کہ آپ کو یقین ہو گیا تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو رہا ہے، آپ کا اقتدار جا رہا ہے، آپ کے اتحادیوں نے آپ پر عدم اعتماد کر دیا ہے، کیونکہ آپ چور تھے، آپ کرپٹ تھے، آپ نالائق تھے، آپ نااہل تھے، آپ نے ملک کی معیشت تباہ کی، آپ نے ملک کے عوام کا روزگار لیا، آپ نے کشمیر کا سودا کیا، آپ نے ملک کے اندر افراتفری پیدا کی، اور اس صورت میں اتحادیوں نے آپ کا ساتھ چھوڑا، پارلیمان نے ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کیا، اور 27 تاریخ کو آپ کو پتہ چل گیا کہ اتحادی آپ کو چھوڑ گئے ہیں، تو آپ نے کیا کہا؟ اچھا اب ہم نے صرف کھیلنا ہے، نام نہیں لینا امریکہ کا، اور یہ پورا آپ نے گھڑا جس میں آپ کو آپ کے SPM نے کہا کہ ہم اس کا انالیسس تبدیل کر دیں گے، منٹس تو میں نے بنانے ہیں، اور اس کے بعد میٹنگ بلائیں گے، فورن سیکرٹری کو بلائیں گے، کیونکہ سائفر پبلک نہیں ہو سکتا، ان منٹس کو بدلیں گے، ان منٹس کے اندر تھریٹس کا ورڈ استعمال کریں گے اور سازش کا ورڈ استعمال کریں گے، کیونکہ صرف کھیلنا ہے۔ تو 28 تاریخ کو یہ آڈیو لیک سامنے آئی، جس میں عمران خان صاحب، وہ بیرون ملک سازش، وہ امریکہ کی سازش، وہ امپورٹڈ حکومت کا جو پورا بیانیہ، وہ حقیقی آزادی ملک کو دینی ہے، امریکہ کا نام نہیں لینا، کسی کے منہ سے امریکہ کا لفظ نہ سنو، اور اس کے بعد
29 सितंबर को एक और ऑडियो लीक्स आती है, और वो भी आपने बार बार सुनी है. उस ऑडियो लीक्स में कहा जाता है, उसमें वो मीटिंग बुलाई गई, बुलाने का इंतजाम किया जाता है, उसमें फॉरेन मिनिस्टर को इंक्लूड किया जाता है, फॉरेन सेक्रेटरी को इंक्लूड किया जाता है, और अपने 3-4 वुज़रा को बुलाया जाता है. और फिर उसमें कहा जाता है, ये भी आपको बताना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम इसके मिनट्स बना लेते हैं. वही जो बात 28 सितंबर वाली वीडियो ऑडियो लीक्स में आई कि इस पे खेलना है, मिनट्स बदलने हैं, इसको एनालिसिस की शक्ल देकर मिनट्स को तब्दील करना है, उसको 30 सितंबर वाली ऑडियो में कहा जाता है कि हम इस साइफर को खत कहेंगे, क्योंकि अवाम को समझ आ जाएगी, अवाम बेवकूफ बन जाएगी. अवाम के साथ खेलना इसी सूरत में हो सकता है कि हम उसको नाम लें. लेकिन हकीकी आज़ादी वाले क्या कह रहे हैं? हकीकी आज़ादी वाले कह रहे हैं कि हमने नाम नहीं लेना अमेरिका का. ये मैं बार बार कह रहा हूं, हमारे मुंह से या किसी के मुंह से अमेरिका का नाम ना निकले. अगर आपके खिलाफ, मुल्क के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश किसी ने भी की थी, अगर आपकी बात मान लें कि 7 तारीख को आपके पास जो साइफर आया वो मुल्क के खिलाफ साजिश थी, तो फिर नाम क्यों नहीं लेना इमरान खान साहब? इमरान खान साहब नाम इसलिए नहीं लेना क्योंकि आपको पता था कि आप झूठ बोल रहे हैं, जो कि साबित हो गया इस ऑडियो लीक्स में. आपको पता था कि आप ड्रामा कर रहे हैं, आपको पता था कि आप मुल्क की मफादात, कौमी सलामती और मुल्क के आइन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि आपने कहा था कि अब इसके साथ सिर्फ खेलना है. आपने मुल्क को गुमराह किया, अवाम को गुमराह किया, कौमी मफादात के साथ खेले, कौमी सलामती के साथ खेले. आपने मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर लोगों को मैसेज दिया, आपने मुल्क के साथ खिलवाड़ किया और कहते हैं अब सिर्फ इस पर खेलना है. आपने अवाम को बेवकूफ बनाया, अवाम को गुमराह किया, अनारकी फैलाने की, अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की गई. और आपने पहले ही, जिस तरह आपको पता था कि आपने 2018 में पट्टे पहनाकर लोगों को इक्तदार में आना है, उसी तरह आपको पता, आपने ये सोच लिया था कि इसके साथ अब खिलवाड़ करना है. इसलिए आपने पहले ये साजिश बनाई दिमाग में, फिर आपने कहा इसके साथ खेलना है और आप कागज बदलो, मिनट्स बदलो, दस्तावेजात बदलो, गायब करो. ये आपकी दिमाग के अंदर ये खेल आप, और उसी खेल में आइन तोड़ा, कौमी सलामती के मफादात के साथ खेला, कौमी आइन के साथ खेला, और उसी खेल में पार्लियामान तोड़ दिया, आइन तोड़ दिया. आपको शर्म भी नहीं आई कि आपने अपनी सियासत की खातिर, उस कुर्सी की खातिर, उस इक्तदार की खातिर आपने मुल्क के साथ खेला, अवाम की तकदीर के साथ खेला, पार्लियामान तोड़ दी, नेशनल असेंबली तोड़ दी, डिप्टी स्पीकर से आइन शिकनी कराई, स्पीकर से आइन शिकनी कराई, सदर पाकिस्तान से आइन शिकनी कराई. अगर 7 तारीख को मुल्क के खिलाफ साजिश एस्टैब्लिश हो गई थी तो आपने उस दिन असेंबली क्यों नहीं तोड़ी? आपने उस दिन अवाम को क्यों नहीं बताया कि मुल्क के खिलाफ साजिश हो गई है? क्योंकि ये ख्याल आपको 28 तारीख के ऑडियो लीक्स के अंदर ये बात आई कि इसके साथ अब खेलना है, क्योंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो रहा है, आपका इक्तदार जा रहा है, और आपने उसके साथ साथ धमकियां देनी शुरू कर दी कभी. और इसी तरह इक्तदार में आए सियासी मुखालफिन को जेलों में डालकर आपकी पूरी सियासत बेसाखियों के ऊपर मबनी है. आपने अपनी सियासत खैरात के पैसे से की, आपने अपनी सियासत दूसरों के पैसे, दूसरों की बेसाखियों पर की. इक्तदार में आप बेसाखियों से आए, क्योंकि आपको तो ये भी आदत है कि आपके जलसों में कुर्सियां भी वो बेसाखियां लगाएं. आज फटफड़ा क्यों रहे हैं? आज डर क्यों लग रहा है? क्योंकि पहली दफा सियासत अपने बलबूते पे करनी पड़ रही है, जो आपको करनी आती नहीं है. तो धमकियां देते हो. किसको धमकियां देते हो? 4 साल जेलों में रखा, सजाए मौत की चक्कियों में रखा, अदालतों में रेफरेंस नैब ने दिए, नैब न्याजी गठजोड़ बना, पूरी रियासती ताकत इस्तेमाल हुई. अब एनआरओ की बात क्यों करते हो इमरान खान साहब? 4 साल क्यों नहीं एक भी सबूत दिया उस करप्शन का जिसका तुम जिक्र करते हो? तुमने खेल समझ रखा है. तुम चाहते हो, तुम इस कौमी सलामती के इस संगीन हसास मामले को तुमने सियासत की नजर किया है. और मैं पाकिस्तान की आवाम को एक बात बहुत ही
वाज़ेह तौर पर बताना चाहती हूँ कि 28 तारीख को ये ऑडियो लीक्स आई, 30 तारीख को दूसरी ऑडियो लीक्स आई, 30 तारीख को काबीना की मीटिंग हुई। ये कोई सियासी मसला नहीं है, ये कौमी मफादात का मसला है। ये कौम के अंदर आइन और कानून, ये मुल्क के अंदर आइन और कानून का मसला है। इसको सियासत का रंग, इस साइफर को सियासत की नजर इमरान खान ने किया है। काबीना की मीटिंग के अंदर इसके ऊपर तफसीली बहस हुई कि ये साइफर जो कि सीक्रेसी एक्ट के मुताबिक पब्लिक नहीं हो सकता, उस साइफर को तब्दील किया गया एनालिसिस में, उस साइफर को मिनट्स में तब्दील किया गया, उसके साथ खेलने का तमाशा किया गया जो इस ऑडियो लीक्स में, और इस दोनों ऑडियो लीक्स को इमरान खान ने डिनाई नहीं किया। इसका मतलब है वो इतराफ़े जुर्म कर चुके हैं। आज साइफर के मिनट्स बदले गए हैं। ये सियासत नहीं है, ये कौमी मफाद का मामला है, ये कौमी सलामती का मामला है, ये आइन का मामला है, ये कानून का मामला है। ये तुम्हारी तरह लोगों को, सियासी मुखालफिन को जेलों में डालो, तैयबा गुल की वीडियो को इस्तेमाल करो, नैब न्याजी गठजोड़ बनाओ, नैब के चेयरमैन को ब्लैकमेल करो और सियासी मुखालफिन को सजाए मौत की चक्कियों में डालो, कभी हीरोइनों के केसेस बनाओ। ये वो मामला नहीं है। ये मुल्क की सलामती के साथ तुमने खेल खेला है और तुमने उसका एतराफ़े जुर्म किया है। आपके सबूत इस वक्त मौजूद हैं। काबीना में तमाम जमातों के रिप्रेजेंटेटिव्स ने, पूरी काबीना ने इसके ऊपर बहुत तफसीली बहस की और उसके बाद एक फैसला किया गया कि काबीना की सब कमेटी बनाई जाएगी और सब कमेटी का इजलास 1 अक्टूबर का हुआ। उस सब कमेटी ने यह फैसला किया है कि यह क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के ज़मरे में आता है और इसमें FIA की एक कमेटी बनाकर, और FIA का जो इस कमेटी का हेड होगा वो जिन को चाहे कोऑप्ट कर सकता है, तमाम एजेंसीज को इसके अंदर शामिल कर सकता है और इसकी एक भरपूर इन्वेस्टिगेशन होकर कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और ये कोई भी हो, एक तरफ ऑडियो लीक्स आती है वजीर आजम शहबाज शरीफ की, तो वो इंश्योर करता है कि किसी किस्म का कोई कानून ना टूटे, किसी किस्म का कोई ऐसी चीज ना हो जिससे किसी को फायदा पहुंचाया जाए। दूसरी तरफ एक ऑडियो लीक्स आती है तो उसी ऑडियो लीक्स में क्या आता है? उसी ऑडियो लीक्स में आता है कि इस संगीन कौमी सलामती के मामले के खेल खेलो। और वो इस वक्त इमरान खान साहब नहीं कह रहे, वो उस वक्त कह रहे थे जब वो वजीर आजम की कुर्सी पे, अपने ओहदे पर, अपने ओथ के अंदर उस मुल्क के वजीर आजम थे, जब वो ये बात कर रहे हैं। और उनको ये मालूम होना चाहिए कि इससे जो फॉरेन रिलेशंस, फॉरेन पॉलिसी और जो मुल्की सलामती और मुल्क के मामलात हैं उसके ऊपर कितना गहरा असर पड़ा है, जिसके नुकसानात पाकिस्तान भुगत रहा है। आपसे दूसरे ममालिक बात करते हुए 10 दफा सोचते हैं कि इसको किस तरह पेश किया जाएगा, इसको किस सियासत की नजर किया जाएगा। इसलिए ये किसी किस्म का सियासी मामला नहीं है। और आप जरा तीसरी वीडियो चलाएं, वो तो 2 ऑडियोज थी ना जो लीक हुई, जरा मैं तीसरी वीडियो चलवाना चाहती हूँ जो इमरान खान साहब ने अपने चैनल पर बैठकर परसों बात की है, जो आप सुने और उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। बताएं जी। ये लेटर है कहाँ, क्योंकि इसकी कॉपी जो है वो कह रहे जो PM हाउस वाली है वो गायब है। अभी लेकिन उन्होंने मजीद कहा कि शायद बनीगाला पे छापा मारेंगे तो शायद यहाँ से भी बरामद हो सकती है। ये कॉपी की लेटर आप लेकर कुछ, अगर तुम डिक्लासिफाई तो उसका क्या छापा मार के करना है? एक मेरे पास था और वो गायब हो गया, कहीं हो गया, मुझे नहीं पता। लेकिन चलाएं, इसको दोबारा चलाएं। लेटर है कहाँ, क्योंकि इसकी कॉपी जो है वो कह रहे जो PM हाउस वाली है वो गायब है। अभी लेकिन उन्होंने मजीद कहा कि शायद बनीगाला पे छापा मारेंगे तो शायद यहाँ से भी बरामद हो सकती है। ये कॉपी की लेटर आप लेकर कुछ, अगर तुम डिक्लासिफाई तो उसका क्या छापा मार के करना है? एक मेरे पास था और वो गायब हो गया, कहीं हो गया, मुझे नहीं पता। लेकिन वो गायब हो गया जो मेरे पास था। ये कौन सा दस्तावेज गायब हो गया? साइफर गायब हो गया। साइफर की जो कॉपी इमरान खान के पास थी, वो कह रहे हैं कि मेरे से पता नहीं, गायब हो गया। वो कागज गायब हो गया इमरान खान साहब के पास जिस पे आइन तोड़ा गया, जिस पे खेल खेला गया, जिस पे पार्लियामान तोड़ी गई, जिस पे आइन तोड़कर मुल्क की तकदीर के साथ खेला गया, जिसके अंदर वो साइफर
کی کاپی مجھے نہیں پتا کہاں چلی گئی. یہ وہی سائفر کی کاپی ہے جو عمران خان صاحب نے وزیر اعظم ہاؤس میں منگائی کاپی, اور اس کے بعد اپنے ساتھ لے گئے, اور آج کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا وہ کہاں چلا گیا. اب مجھے وہ لوگ بتائیں جو کہتے ہیں کہ یہ سیاسی کیس بنایا جا رہا ہے, وہ لوگ بتائیں مجھے جو کہتے ہیں اس شخص کو غدار نہ کہا جائے, وہ لوگ بتائیں جو کہتے ہیں کہ یہ معاملہ سیاسی ہے, یہ معاملہ قومی سلامتی کا نہیں ہے, یہ معاملہ آئینی نہیں ہے. وہ شخص اس سائفر جو سیکریسی ایکٹ کے مطابق کوئی دیکھ نہیں سکتا, وہ شخص کہہ رہا ہے اس کی کاپی مجھے نہیں پتا میرے سے کہاں چلی گئی, جس پہ تم نے کھیل کھیلا, جس نے تم نے ملک کو گمراہ کیا, عوام کو گمراہ کیا, جس پہ تم نے ڈگڈگی بجائی اور تماشا کیا کہ امپورٹڈ حکومت آ گئی ہے, امریکہ نے سازش, اور امریکہ کا نام نہیں لینا. وہ تم کہتے ہو تم سے گم گیا اور کہتے ہو کہ یہ سیاسی مسئلہ ہے. کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ یہ آئینی مسئلہ ہے, قومی سلامتی کا مسئلہ ہے, یہ قانون کے مطابق سیکریسی ایکٹ کا مسئلہ ہے جس کو وائلیٹ کیا گیا ہے اور اپنے سیاسی مقاصد کی نظر قومی مفادات کو کیا گیا ہے. اس میں عمران خان صاحب ہو یا کوئی بھی چہرہ ہو, وہ ناقابل معافی گناہ اور جرم ہے, اور یہ جرم اسٹیبلش ہو چکا ہے کیونکہ وہ خود مان رہے ہیں کہ میرے پاس وہ کاپی تھی جو کاپی گم گئی ہے, مجھے نہیں پتا وہ کہاں چلی گئی ہے, اور وہ خود اس دونوں آڈیوز کو ڈینائی نہیں کر رہے. مطلب آپ نے تماشا بنا دیا ملک کو. اقتدار میں آئے, عوام کو بے وقوف بنا کے میں 1 کروڑ نوکری دوں گا, 50 لاکھ گھر دوں گا, کرپشن ختم کروں گا 100 دن میں, کبھی 90 دن میں. کھلواڑ کیا, مدینہ کی ریاست کے نام کو استعمال کیا, امر بالمعروف جیسے پاک نام کو استعمال کیا. جب سب کچھ تمہارے ہاتھ سے نکل گیا تو اس سائفر کو امریکی سازش بنا کر عوام کو گمراہ کیا کہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے, جبکہ تم نو کانفیڈنس کے ذریعے پارلیمان میں آئینی طریقے سے باہر پھینکے گئے ہو. اور تم اب کیا چاہتے ہو؟ اب تم کیا چاہتے ہو؟ کن کو کہہ رہے ہو تمہاری مدد کریں؟ کن کو XYZ کہہ رہے ہو؟ کن کو چوکیدار کہہ رہے ہو؟ کون تمہاری مدد کریں؟ اداروں کو کہہ رہے ہو؟ تو چوکیدار جو ہیں وہ قومی دفاع کے ذمہ دار ہیں یا تمہاری کرسی کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں؟ کس کو بلا رہے ہو؟ کس کو دہائیاں دے رہے ہو کہ تمہارا اقتدار بچائیں؟ اگر تم سمجھتے ہو تمہارے خلاف سازش ہوئی ہے جس کی اصل بے نقاب تم ہو چکے ہو, تم روز کھڑے ہو کر اداروں کو دھمکیاں دیتے ہو, تم روز کھڑے ہو کے لوگوں کو گالیاں دیتے ہو, جج حضرات کے اوپر آوازیں کستے ہو, اس کے بعد معافیاں مانگتے ہو, بند کمروں میں پیر پکڑتے ہو, اس کے بعد دہائیاں دیتے ہو کہ قوم معاف نہیں کرے گی. قوم تم جیسے غدار کو معاف نہیں کرے گی عمران خان صاحب, تم جیسے جھوٹے کو معاف نہیں کرے گی, تم جیسے منافق کو معاف نہیں کرے گی, تم جیسے شخص کو جس نے کشمیر کا سودا کیا معاف نہیں کرے گی. اور تم اب یہ کہتے ہو کہ تمہارے ساتھ ادارے مل کر اس سازش میں تمہارا ساتھ دیں, تمہاری کرسی کا دفاع کریں, تمہارے اقتدار کا دفاع کریں. ان کا کام قومی سلامتی اور دفاع کی حفاظت ہے, تمہارے اقتدار اور تمہاری کرسی کی حفاظت نہیں ہے. اور عوام کو بھی چاہیے, ان لوگوں کو چاہیے جنہوں نے جس کو اس شخص نے بے وقوف کہتے ہو NRO مل رہے ہیں نواز شریف کو, مریم نواز کو. 6 سال تم نے اپنے کرونیز کے ساتھ مل کے نواز شریف کو ڈی فیم کیا. سب سے پہلے اپریل 3, 2016 سے یہ تماشا جاری ہے. اس شخص نے کہا کہ میں اقتدار سے جا رہا ہوں تو ملک کو 3 حصوں میں تقسیم کر دو. اس شخص نے نہیں کہا ملک کو آگ لگا دو. اس شخص نے نہیں کہا قومی مفاد کے, قومی سلامتی کے معاملات کو جو اس کے سینے میں راز دفن ہے, اس نے تو نہیں ان کو اپنی سیاست کی نظر کیا. اس نے سپریم کورٹ کو خط لکھا کہ اگر شائبہ بھی آ گیا میری دیانتداری اور ایمانداری پہ تو کیس چلائیں. اور وہ کیس نواز شریف کے خط کی وجہ سے چلا تھا, جس کا فیصلہ بلیک لا ڈکشنری کے ذریعے آیا تھا, کیونکہ ملک میں قانون موجود نہیں تھا کہ جو انکم لی نہیں اس کے اوپر 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کو فارغ کر دو. تم NRO کی بات کرتے ہو. 4 سال تم نے نیب چیئرمین کو طیبہ گل کی ویڈیو پر بلیک میل کر کے سیاسی مخالفین کے خلاف کیسز بنائے. ایک ثبوت شامل, میں ہائی کورٹ کے اندر تمام ہیئرنگز کے اندر موجود تھی, اور آخری ہیئرنگ پہ جو آوازیں آ رہی تھیں
نیب سے پوچھا جا رہا تھا جج حضرات کی طرف سے کہ ایک بھی کاغذ دکھاؤ، ایک بھی کاغذ دکھاؤ جس سے نواز شریف کا کسی قسم کا کرپشن کا یا ایون فیلڈ کے فلیٹس کا یا کسی قسم کی کوئی بھی لنک ثابت ہوتا ہو. نیب نے کہا بس آج کے لیے اتنا کافی ہے، آج کے لیے اتنا کافی ہے. تو ان 6 سال کا جواب کون دے گا؟ عمران خان صاحب، جس میں ناقابل تلافی نقصان ہو گئے. کہتے ہو بھاگ گیا ہے باہر. جو لیڈر بھاگتے ہیں وہ اپنی بیٹیوں کا ہاتھ پکڑ کے احتساب کے لیے واپس نہیں آتے. جب جج ارشد ملک کی آڈیو بھی اور ویڈیو بھی سامنے ہو کہ یہ سب جھوٹے کیس ہیں، پھر بھی عوام کے لیے، کیونکہ جو چور ہوتا ہے وہ تمہاری طرح عدالتوں سے بھاگتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ ملک کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی بات کرتا ہے. جس کو پتا ہو کہ میں نے ایمانداری سے 3 دفعہ اس ملک کا وزیر اعظم ہوتے ہوئے اس ملک کی خدمت کی ہے، عوام کی خدمت کی ہے، وہ بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر پاکستان واپس آیا تھا. اور آج الحمدللہ اگر کوئی شخص اس ملک کی تاریخ میں، کوئی سیاسی لیڈر اس بدبودار احتساب، جعلی احتساب سے سرخرو ہوا ہے تو اس کا نام نواز شریف ہے. اور مریم نواز کی بات کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی کسی کی بیٹی کے بارے میں اس طرح بات کرتے ہوئے؟ اور کیوں نہیں آتی؟ مجھے اس بارے میں پتا ہے کہ کیوں نہیں آتی، میں وہاں جانا نہیں چاہتی. کہ مریم نواز 4 سال 2 دفعہ گرفتار کیا، نیب کے جب کچھ نہ ملا پہلے والے کیس میں تو شوگر ملز میں، رمضان شوگر مل میں گرفتار کیا. 4 سال اس کا پاسپورٹ پکڑ لیا، ضبط کر لیا، جو بیسک ہیومن رائٹس کے خلاف ہے. کہتے ہو NRO مل رہا ہے. NRO تب ملتا جب تم 4 سال اس کو جیل میں نہ ڈالتے، باپ کے ساتھ دو دفعہ جیل میں نہ ڈالتے، احتساب نہ کرتے، وہ حساب نہ دیتی، وہ جواب نہ دیتی، وہ پیش نہ ہوتی. یہ سب کچھ ہو چکا ہے. تم نے 4 سال جو کرنا تھا کر لیا ہے. اب عوام کو بے وقوف نہ بناؤ. یہ NRO نہیں ہے، یہ وہ حقیقت ہے کہ کبھی کسی قسم کی نہ کوئی چوری ہوئی، نہ کوئی کک بیک، نہ کوئی کرپشن، نہ اختیارات کا ناجائز استعمال. تمہاری طرح طیبہ گل کی ویڈیو لے کر اس کو بلیک میل کر کے سیاسی مخالفین کے خلاف کیسز ہم بھی بنا سکتے تھے اگر ہم نے سیاسی انتقام لینا ہوتا. قانون کے مطابق فورن فنڈ، تم فورن ایجنٹ دوسروں پہ NRO کی بات کرتے ہو. تم نے ملک کو تباہ کر دیا، معیشت کو تباہ کر دیا، اور اب ایک فورن ایجنٹ اداروں کو دے رہا ہے کہ مجھے بچاؤ. آج اپنی بیساکھیاں تمہارے ساتھ نہیں ہیں تو کہتے ہو قوم معاف نہیں کرے گی چوکیداروں کو. کس کو چوکیدار کہہ رہے ہو؟ اداروں کو چوکیدار کہہ رہے ہو کہ تمہارا ساتھ دیں. معاف نہیں کرے گی قوم تم جیسے فورن ایجنٹ کو، سازشی کو، جھوٹے کو، جس نے ملک کے اندر آگ لگانے کی بات کی، ملک کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی بات کی، ملک کے آئین کے ساتھ غداری کی، ملک کے پارلیمان کے ساتھ غداری کی، اپنے وزیر اعظم کی کرسی کے منصب کے ساتھ غداری کی اور جھوٹ بولا. قوم اس کو معاف نہیں کرے گی. اور اب حقیقی آزادی تم جیسے فورن ایجنٹ، سازشی، غدار، جھوٹے چور سے نجات ہے. اب اس ملک کے اندر حقیقی آزادی تم جیسے شخص کو، عمران خان صاحب آپ جیسے شخص کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے کہ کوئی آئندہ قومی مفادات سے نہ کھیلے، کوئی آئندہ ملک کے آئین کے ساتھ نہ کھیلے اپنی سیاست کی وجہ سے. یہ آڈیو لیکس میں جو سب سے بڑا انکشاف ہے کہ ایک تو انہوں نے منٹس چینج کیے، لیکن اسی سائفر کی وجہ سے انہوں نے نیشنل اسمبلی توڑ دی. آپ کو شرم نہیں آتی؟ پھر آپ جلسوں میں کھڑے ہو کے کاغذ لہراتے ہو، دہائیاں دیتے ہو، آوازیں لگاتے ہو، آوازیں کستے ہو. ایک جھوٹا سازشی فورن ایجنٹ کشمیر فروش شخص کا کوئی ساتھ نہیں دے گا. تم نے بیساکھیوں کو کبھی خیرات کے پیسے کو بیساکھی کے لیے استعمال کیا، تم نے لوگوں کے پیسے کو بیساکھی کے لیے استعمال کیا. آج علیم خان صاحب کے اوپر تم ریڈ کراتے ہو، ان کو جیلوں میں ان کے بزنس کے اوپر، اسی بزنس کا تم نے کھایا ہوا. عمران خان صاحب کوئی تو شرم کرو. محسنوں کے جنازوں پر نہیں جاتے ہو. وہ لوگ جنہوں نے تمہاری سیاست کو سیاست بنایا، آج تم ان کو اپنے سیاسی انتقام کی نظر کر رہے ہو. 2018 میں ہم نے بھی پٹے پہناتے ہوئے آپ کو دیکھا تھا لوگوں کے ساتھ. آج کہتے ہو کہ قوم معاف نہیں کرے گی، قوم تم جیسے چہرے کو معاف نہیں کرے گی. اور اس کے بعد میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتی ہوں
کہ NRO عمران خان صاحب اب گھسی پٹی سیاست، کرپشن کے نام پر سیاست، خیرات کے نام پر سیاست، چوری کے نام پر سیاست، جھوٹ کے بلبوتے پر سیاست، سب ملک کے ساتھ سازش کر کے غداری کر کے سیاست، پاکستان مسلم لیگ نون اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر تمہارا یہ کھیل مکمل ہونے نہیں دے گی. اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. اور میں ان لوگوں کو بھی کہنا چاہتی ہوں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی پورا کیس گھڑا جا رہا ہے، اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو بھی حکومت ہوتی ہے یہ ان کا آئینی فرض ہے کہ بطور حکومت اگر ملک کے ساتھ اور ملک کی سالمیت کے ساتھ اور ملک کے آئین کے ساتھ کھیل کھیلا گیا ہے تو اس پہ کرمنل انویسٹیگیشن ایک ادارے کو دے دی گئی ہے. وہ اپنا کام کرے گی اور وہ اپنا کام کرنے کے بعد جو بھی اس کی حقیقت ہے، جو حقیقت آلریڈی سامنے ہے ان آڈیو لیکس کی شکل میں، اور عمران خان صاحب نے یہ بھی اعتراف کر لیا کہ میری کاپی سائفر کی جو ہے وہ گم گئی ہے ان سے، اور وہ کہاں چلی گئی ہے جس کے اوپر انہوں نے کھیل کھیلنا تھا، اور کھیل جو تھا وہ سب کے سامنے آ گیا ہے. اور NRO کی جو بات کرتے ہیں عمران خان صاحب، نواز شریف صاحب کے ساتھ، مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ، آج ان کا پاسپورٹ ان کو واپس مل گیا ہے جو 4 سال سے ضبط کیا ہوا تھا نیب نے. اور ایک اور بات بھی بتا دوں کہ مریم، یہ ریکارڈ پہ بتا دوں کہ مریم نواز کے خلاف ابھی تک جس میں ان کا 4 سال ضبط کیا رکھا، ڈیفیمیشن ہوئی، ابھی تو یہ قانونی مسائل ہیں جس کا ہم نے عدالت کے اندر مقابلہ کیا، قانون کے آگے مقابلہ کیا، جواب دے کر مقابلہ کیا. لیکن جو ڈیفیمیشن ہوئی ہے، جو اس خاندان کا نقصان ہوا ہے، بستر مرگ پر وہ اپنی ماں کو اور اپنی نواز شریف صاحب اپنی بیوی کو چھوڑ کر آئے تھے واپس، اور یہ کہتا ہے بھاگ گیا. اور جو تضحیق کی کرنے کی کوشش کی، یہ تو اللہ کے کام ہے کہ بے عزتی کا کام کرتے ہیں وہ عزت کا وسیلہ بن جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہوتے ہیں. تو یہ وہی کیسز ہیں. اور اس کے آج تک مریم نواز شریف کے خلاف نیب نے کوئی ریفرنس جمع نہیں کرایا، کوئی کیس شروع نہیں ہوا جس کے اندر ان کا پاسپورٹ ضبط تھا، جس میں وہ نیب کے عقوبت خانے میں رہی. کوئی ریفرنس جمع نہیں ہوا وہ ابھی تک، اور کہتا ہے NRO دے رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھنی تھی. اور یہ اداروں کے اوپر جو ان کا پورا اٹیک ہے، جو دہائیاں ہیں، ہیلی کاپٹر سیلاب میں کریش ہو جائے تو اس شہادتوں کے اوپر سیاست کرتے ہیں. مطلب ان کو شرم نہیں آتی. تو یہ تمام ایکسپوز ہو چکے ہیں. عمران خان صاحب کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں. ان کا کھیل کا ڈرامہ جو ہے وہ بے نقاب ہو چکا ہے. ان کو پتہ ہے ان کی سازش بے نقاب ہو چکی ہے. ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے جرم کیا ہے. ان کو پتہ ہے کہ ان کے خلاف کرمنل انویسٹیگیشن جو ہے وہ ان کے خلاف آئے گی. یہ مریم اورنگزیب نہیں کہہ رہی، یہ ملک کا قانون کہہ رہا ہے. ان تمام چکر میں وہ جو گفتگو کر رہے ہیں جلسوں میں کھڑے ہو کر، جو باتیں کر رہے ہیں، یہ ان چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ ان کی سازش بے نقاب ہو چکی ہے. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ جو چوکیدار جو جن کو آپ کہہ رہے ہیں، اگر اداروں کو کہہ رہے ہیں تو وہ چوکیدار ملک کے دفاع، ملک کی سلامتی کے محافظ ہیں، اس کی حفاظت کے محافظ ہیں. آپ کی اقتدار کی کرسی اور آپ کے اقتدار کے محافظ نہیں ہیں. میڈم ایسا ہے کہ یہ سائبر والے 2 حصے بنتے ہیں. ایک تو جس میں اعظم خان منٹس میں تبدیلی، دوسرا جو گم ہوا ہے وہ تو سیدھی FIR بنتی ہے. گورنمنٹ کیوں نہیں پہلے FIR کرتی؟ وہ دوسری تو انکوائری ہوتی رہے گی. جی میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہر چیز آپ نے دیکھی کہ جو جن کیسز کے اندر FIR ہوتی ہے وہ اس کا کیسے منطقی انجام بھی ہو رہا ہے، آپ کو بھی نظر آ رہا ہے. لیکن قانون کے مطابق، جو سیکریسی ایکٹ کے مطابق یہ کرمنل انویسٹیگیشن بنتی ہے، اور اس کا جو مینڈیٹ ہے وہ FIA کا ہے. اور FIA یہ فیصلہ کرے گی کہ دونوں آڈیو لیکس کے اوپر اور اس ویڈیو کے اوپر جس میں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میرے سے کاپی گم ہو گئی ہے سائفر کی، اس کے اوپر قانون کے مطابق کیا سزا بنتی ہے. اس کا تعین یہی کمیٹی کرے گی جو کمیٹی اس وقت بنی ہے. اور جو کمیٹی ہے وہ بالکل ایک ادارے کی کمیٹی ہے. اس میں کسی قسم کی سیاسی انٹرفیرنس عمران خان صاحب کی طرح نہیں ہوگی، کیونکہ نہ ہمارے پاس DG FIA کی کوئی ویڈیو ہے،
اور نہ ہم ان کو بلیک میل کر سکتے ہیں. میں ادھر ہی ہوں آپ کر لیں. سامنے نہیں آیا اس کے کمیٹی کا دائرہ کار کیا ہے, کہاں انویسٹیگیشن؟ جی اس کا دائرہ کار یہی ہے کہ جو سیکریسی ایکٹ ایک قانون موجود ہے اور اس کے اندر پہلا TOR یہ ہے کہ اس کے خلاف کرمنل انویسٹیگیشن. یہ جو 2 آڈیوز آئی ہیں ظاہر ہے وہ ان لوگوں کو بلائیں گے جس کو اس سازش کا حصہ عمران خان صاحب نے بنایا اور کہا کہ کھیل کھیلا جائے, ان سب کے بیانات. مجھے نہیں پتا کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے اور کیا ہوگا, لیکن قانون کے مطابق ہوگا اور ٹرمز آف ریفرنس یہی ہیں کہ اس یہ جو سیکریسی ایکٹ کے اس تناظر میں اس کی سزا بنتی ہے اور ان کے تمام لوگ جو کیریکٹر ان کو ایک قانونی اس کے اندر سزا دی جائے. میڈم میرا سوال یہ ہے, ایک سیکنڈ بھائی, میڈم میرا سوال یہ ہے کہ میڈم مریم نواز پر جس شخص نے جعلی کیس کرایا اس میں جسٹس جاوید اقبال اور اس وقت لاہور کے DG مسٹر میجر صاحب تھے کوئی, ان کے خلاف ابھی تک آپ نے کوئی قانونی کارروائی کیوں نہیں کی؟ ان کے خلاف عدالت میں سو کیوں نہیں کیا جاتا کہ انہوں نے 4 سال ضائع کرائے, ان کو جیلوں میں بلا وجہ ڈالا, اس بارے میں کیوں نہیں سوچا جا رہا؟ دیکھیں یہ تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم میں اور عمران خان صاحب میں بیسک فرق ہی یہی ہے کہ ہم تمام چیزیں, آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن کا فورن فنڈنگ کا جو کیس آیا اس کو ہم نے قانون کے مطابق اس کے جو ریفرنس ہے اور وہ اس کے بعد جو فردر انویسٹیگیشن ہے اس کو FIA میں دے دیا. توشہ خانہ کا بھی وہی کیس ہے جو کہ FIA کے اندر اس وقت کارروائی چل رہی ہے. فرا گوگی اور پیرنی صاحبہ کے جو معاملات ہیں وہ بھی انویسٹیگیٹ اس وقت ہو رہے ہیں جو قانون کے مطابق اس کے فیصلے آئیں گے. لیکن جن لوگوں کو سیاسی انتقام کی نظر عمران خان صاحب نے کیا اور نیب کو استعمال کر کے, ریاستی طاقت کو استعمال کر کے بیٹیوں کو, بہنوں کو,